اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جن 3 مسئلوں کے بارے میں سنیں گے ان میں سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ ننگے سر نماز پڑھنے کا ہے۔ احباب ذی وقار، جس طرح کہ ہم نے معمول بنا لیا ہے اور ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ مکروہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا عام معمول تھا کہ آپ امامہ شریف پہنا کرتے تھے، اور اگر کسی عذر کے یا جواز ثابت کرنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کپڑے کے ساتھ اگر آپ نے باندھ کر نماز پڑھی تو یہ صرف اور صرف جواز بتانا یا کسی عذر کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس کے بارے میں ابو اسحاق جو ہیں شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق عرف و عادت سے ہے، کیونکہ مغربی ممالک جو ہیں ان کے اندر یہ سر پر ٹوپی پہننا یا سر کو کپڑا باندھنا یہ احترام کے قابل نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہاں پر اگر آپ نے بغیر ٹوپی یا امامے کے نماز پڑھی تو یہ جائز ہوگی، اور اگر جس طرح کے مشرقی ممالک کے اندر ٹوپی پہننا احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے اور امامہ وغیرہ بھی پہنا جاتا ہے، یہ احترام سمجھا جاتا ہے، اگر یہاں پر نہ پہنا تو یہ مکروہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں اس سلسلے کے اندر علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، از راہ سستی کھلے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر خشوع و خضوع آپ کو حاصل ہو نماز کے اندر تو پھر آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں، یعنی آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ سکتے ہیں صرف خشوع اور خضوع کے لیے۔ اور اگر توہین نماز کے لیے اگر آپ نے اس طرح ٹوپی نہیں پہنی، امامہ نہیں پہنا تو یاد رکھیے یہ کفر ہے۔ نیز اگر نماز میں ٹوپی گر جائے تو اگر عمل کثیر کے بغیر اگر آپ نے وہ ٹوپی پہن لی تو نماز کے اندر ٹوپی پہننا جائز ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ مسئلہ تھا ننگے سر نماز پڑھنے کا۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے دوسرے مسئلے کی طرف۔ احباب ذی وقار، ہمارا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کئی مقامات سے اذان کی آواز آتی ہے تو کس اذان کا جواب دینا جو ہے مستحب یا واجب ہے۔ تو احباب ذی وقار، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے اور بیک وقت کئی جگہوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے جواب کے بارے میں بعض فقہاء نے اس کو یا تو مستحب لکھا ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے۔ اب احباب ذی وقار، مستحب طریقہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مستحب ہے جواب دے دیا جائے یا نہ دیا جائے، لیکن ایک جو جواب فقہاء کا یہ ہے کہ یہ واجب ہے، تو پھر کس اذان کا، بہت سی اذانیں آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں تو پھر کس اذان کا جواب دیں۔ تو احباب ذی وقار، اس کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں جب کئی بار اذان کی آواز سنیں تو جو پہلی اذان ہوتی ہے اس اذان کا جواب دینا آپ پر مستحب یا واجب ہے، کیونکہ جو ہی اس نے اذان کی آواز سنی وہیں اس کا جواب دینا مستحب یا واجب ہو گیا، لہذا یہ سبب اس کے حق میں متحقق ہو گیا، تو سبب اپنے ساتھ مسبب کو بھی لائے گا اور پھر اس کا تکرار نہیں ہوگا۔ اگر کہیں سمت سے ایک وقت میں کہیں اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو جو اپنی مسجد ہے اس کا جواب دے، یعنی اگر آپ کو بیک وقت کافی مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں اور آپ کو ان اذانوں کی آواز آ رہی ہے تو آپ کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے صرف اور صرف آپ اپنی مسجد کا جو ہے وہ جواب دیں اذان کا، اور دوسروں کے بے شک آپ جواب نہ بھی دیں، آپ کے اوپر سے واجب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی ساقط ہو جائے گا، آپ نے واجب ادا کر دیا تو آپ پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے تیسرے مسئلے کی طرف۔ احباب ذی وقار، ہمارا جو تیسرا اور آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ غسل جو کر رہے ہیں، اگر آپ کا جسم کھلا رہ گیا اور آپ نے وضو کی، کیا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے یہ صرف اور صرف ایک باطل عقیدہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا جسم یا کسی کا جسم کھلا دیکھ لیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اگر آپ جو وضو ہے اگر اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ وضو کو طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے اور جو غسل ہے اس کو طہارت کبریٰ کہا جاتا ہے،
اگر وضو یعنی طہارت صغریٰ کے ساتھ آپ کی نماز، تلاوت قرآن اور اس طرح کی چیزیں عبادات ہو سکتی ہیں تو طہارت کبریٰ کے ساتھ تو بدرجہ اولا۔ اس کے بارے میں جو ہے امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ اگر ستر کھل گیا اور لوگوں نے وہ جسم یا خود اس نے دیکھ لیا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ سراسر بات غلط ہے۔ ہاں، وضو کے آداب میں سے ضرور ہے کہ ستر کو بلا وجہ نہ کھولا جائے، اور اگر استنجا بھی کر رہا ہے تو فوراً اس کو استنجے کے بعد ڈھانپ لے، اور اس طرح ستر کو جو ہے وہ کھلا رکھنا منع ہے، اور اگر دوسروں کے سامنے ستر کھولا تو یہ حرام ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس مسئلے سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ستر کھلا رہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو احباب ذی وقار، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ فقہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔